إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
اور اس رسول کی آمد سے قبل یہ لوگ سری گمراہی میں تھے، واضح طور پر یہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم کیسے راہ راست سے گمراہ ہو سکتے ہو؟ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں رسول موجود ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، رسول موجود ہے یا رسالت موجود ہے۔ لفظ اللہ نے ایسا استعمال کیا قرآن مجید میں وفیکم رسول، یہ نہیں کہا وفیکم محمد، تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے درمیان نہیں رہنا تھا، یعنی ایک عمر اللہ نے آپ کو عطا کی، وہ دنیاوی عمر آپ نے پوری فرمائی۔ اس کے بعد آپ انتقال کر گئے، فوت ہو گئے۔ تو اگر قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود تھے، لیکن چونکہ اس قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے، یہ تو ہدایت کا سر چشمہ، اس لیے یہ فرمایا کہ تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور رسول موجود ہے، کہ اگر اللہ کے رسول فوت بھی ہو گئے تو آپ کی رسالت تو قیامت تک موجود ہے، تو تم میں رسول موجود ہے، رسالت موجود ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے ان کے ساتھ جو آیات تلاوت کی جا رہی ہے اور جو رسول کی رسالت موجود ہے، آسان الفاظ میں جس نے قرآن اور سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک کر لیا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، فقط ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور تمہارا تزکیہ نفس کرے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے، اللہ کی وحی کی طرف تمہیں بلائے۔ اس لیے کہ شرعی معاملات کے اندر رسول جب بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے۔ رسول یہ نہیں کہتا کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، میری نظر میں یہ بہتر ہے۔ رسول یہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان، اللہ نے یہ حکم دیا۔ رسول یہ کہتا ہے اُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ،
مجھے حکم دیا گیا ہے میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک لوگ کلمہ نہیں پڑھ لے. رسول اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے. تو فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں بھی اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی. پھر فرمایا قل، پیغمبر آپ کہہ دیجیے انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر نہیں ڈراتا کہ یوں نہیں کرنا اور یوں کرو گے میں یہ کر دوں گا، ایسے نہیں. اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں. الصواعق المحرکہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص تھا، مسلمان تھا، ایک علاقے میں گیا اور علاقے والوں کو کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. اچھا بھائی آئیے تشریف لائیں. مجھے اللہ کے رسول نے اختیار دیا کہ میں جو چاہوں کروں. مجھے اللہ کے رسول نے اس لیے بھیجا ہے. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا تو کبھی کسی کو نہیں بھیجا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں. آپس میں کہنے لگے کہ ایک بندہ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال معلوم کر کے آئے. ایک شخص گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، آپ نے ایک شخص کو بھیجا ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاں بھی جس کے گھر چلا جاؤں مجھے اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے میں جو مرضی آئے کروں. آپ نے ایسا کسی کو بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بات کرتے. فرمایا اگر تم وہاں جاؤ دوبارہ اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں اور وہ شخص تمہیں مل جائے تو اسے قتل کر دے، میں نے نہیں بھیجا. وہ شخص پہنچا، لیکن جنہوں نے بھیجا تھا ان کو تجسس ہے نا کہ آپ جا کے معلوم کر کے آؤ. اب جب آیا تو منظر بدلا ہوا کہ سب جیسے گم سم. اس سے کہا خیر ہے کیا بات؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جا کر کہا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے نہیں بھیجا، اور تم اگر جاؤ اور اسے پالو تو اسے قتل کر دو. کہنے لگے ہاں تمہارے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے اس کو جلا دیا. رسول کا منصب یہ ہے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. کیسے قرآن کے اندر ان باتوں کی ترتیب ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود اللہ کی وحی کا پابند ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں انما انذرکم بالوحی، میں اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں میں بھی اللہ کی قدر سے نہیں بچ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا
قرآن نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، میرا پیغمبر اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، میرے وحی سے کلام کرتا ہے، بالفرض والمحال، ایسا ہے نہیں، لیکن برسبیل مثال میرا پیغمبر، اے پیغمبر اگر آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر معاذ اللہ اللہ کی طرف منسوب کریں تو وہ معاملہ اتنا چھوٹا سا نہیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شارب کاٹ دیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے تم میں سے تم نے کسی انسان پر جھوٹ بولا ہو، عام انسان پر تم نے اس کی طرف منسوب کر کے ایک بات کہہ دی، اس کا گناہ اور میری طرف کوئی بات منسوب کر کے کہنا یہ دونوں برابر نہیں ہے. لیسا کذب احدکم، جیسے تم میں سے کوئی ایک کسی پر جھوٹ بولتا ہے، مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا گناہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے کہ اگر جس نے بالتعمد سمجھ بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے بارے میں یقین کر لے کہ اس سے مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں تیار ہو چکا. میرا معاملہ، میری حیثیت کسی عام انسان کی طرح نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے، جو رسول کی بات مانے، اس نے رسول کی بات نہیں مانی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. کتنا یہ دین واضح ہے. اور کتنا آپ کا یہ فرمان آج بھی اسی طرح صاف اور شفاف انداز کے اندر ہم سب کو دعوت و فکر دیتا ہے. یہ فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء، میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کے آخری مہینے چل رہے ہیں، فرمایا تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا ونہارھا سواء، اس دین کے اگر تم دو حصے بنا دو، ایک دن اور ایک رات، فرمایا اس دین کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی اس دین کے اندر تاریکی کا، اندھیرے کا، گمراہیت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ دین اتنا صاف اور شفاف ہے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور ہمیں یہاں تک بتا کر گئے. کیا جناب انس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ آسمان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی. محدثین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام. کتنا صاف اور شفاف ہے یہ دین، جس میں کہیں بھی 1% بھی بھٹکنے کے چانسز نہیں، گمراہیت کے چانسز نہیں. اس قرآن اور سنت کو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا دستور بنایا، دستور حیات بنایا. اللہ نے انہیں قدرت اور پاور دی تو اسے پوری دنیا میں جہاں تک ان کا اختیار اور تصرف تھا اسے نافذ کیا. اور آج تک تاریخ اتنے وسائل ہونے کے باوجود ایسا معاشرہ دکھانے سے متاثر ہے جو صحابہ کرام کے دور کا معاشرہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو یا دیگر بعد آنے والے خلفائے راشدین کا دور ہو، ایسا عظیم معاشرہ بعد میں مثالی معاشرہ نظر نہیں آیا. کیسا اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات دکھائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، جن کا عرصہ خلافت بھی بہت تھوڑا ہے، آپ 99 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں اور 101 ہجری میں انتقال ہو گیا. عرصہ خلافت کیا ہے؟ 2 سال، 2.25 سال بس. لیکن کام کیا ہے؟ نظام کیا ہے؟ کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو گاؤں میں ایک چرواہا یہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے پوچھا یہاں کون نقصان ہو گیا ہے، کون مر گیا ہے، کیوں انا للہ پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہو نہ ہو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو، وہ اب زندہ نہیں رہے. کہا تم یہاں جنگل میں بیٹھے ہو، وہ وہاں مدینہ کے اندر ہیں. کہنے لگا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بکریاں چراتے ہوئے ایسا بھی منظر دیکھا کہ شیر بھی اسی گھاٹ پر پانی پی رہا ہے جہاں بکری پی رہی، لیکن شیر کو کبھی جرأت نہیں ہوئی بکری پر حملہ کر. آج دیکھا کہ ایک شیر نے بکری پر حملہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز نہیں رہے. لوگوں نے جب شہر جا کر معلومات کی تو پتہ چلا کہ تاریخ وفات وہی تھی، دن وہی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، بہت سی کتب احادیث میں. اس روایت پر محدثین نے یہ حکم بھی لگایا کہ یہ روایت متواتر ہے. متواتر حدیث کی ایک قسم ہے جس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم تم میں ضرور بالضرور قرب قیامت تشریف لائیں گے. حکمن عدلن، ایک نبی بن کے نہیں، رسول بن کے نہیں، حاکم بن کر، عادل بن کر.
ان کی بہت ساری اس موقع کے تعلق سے فرمایا یقتل الخنزیر، وہ خنزیر کو حرام قرار دیں گے، قتل کریں، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو نافذ کریں گے۔ جتنے اس موقع پر اہل کتاب ہوں گے وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں، سب ایمان لے آئیں۔ اس سے پتہ چلا، اور حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ آئیں گے تو مسجد میں آئیں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، آپ کو لوگ امامت کے لیے آگے بلائیں گے، فرمائیں گے کہ نہیں، یہ اذان جس امام کے لیے کہی گئی وہ نماز پڑھائے۔ یہاں فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز وہ ان کی اقتداء میں ادا کرے گا۔ علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی یہ عالم ہوگا، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ بھی ہیں کہ ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کو کافی ہو جائے، ایک انار پورے خاندان کو کفایت کر جائے۔ یہ ساری برکات حتیٰ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ممکن ہے لوگوں کی جگہ کم ہو گئی، وہ ایک انار تھوڑا بڑا ہوگا عام سائز سے تو اس کو سب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں یستظلون بکہفها، اس انار کو کھانے کے بعد اوپر کریں گے تو چھتری بن جائے، وہ انار جس کے سائے تلے پھر لوگ بیٹھ جائے۔ واقعات اتنے ہیں کہ بات کرنے سے بات آگے بڑھ جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ دیکھا، کہتے میں نے زمین سے ایک ککڑی دیکھی جو 13 ہاتھ لمبی تھی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے دور کے اندر گندم کے اتنے بڑے دانے بھی دیکھے ہیں کہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں یہ کھجور کی گٹھلیاں نہ ہو۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، جب اللہ کے دین پر چلا جائے، جب اللہ کے دین پر سچی طرح سے صدق دل کے ساتھ عمل پیرا ہو، پھر اللہ تعالیٰ برکات نازل فرماتے ہیں۔ علامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا، اس وقت کہ سانپ اگر کسی کو ڈسے گا تو اس کو زہر نہیں ہوگا، اللہ سانپوں کا زہر ختم کر دے۔ یہ برکات ہے دین پر چلنے کی، دین کو عملی طور پر اپنانے کی، خوش دلی کے ساتھ اپنانے کی۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ سارے عمل کرنا اچھی بات ہے، ایک مسلمان پر فرض ہے، لیکن ان چیزوں کو کرتے ہوئے انسان کا جو دل ہے وہ ان عبادات سے مطمئن بھی ہو، خوش بھی ہو، ان چیزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو وعدے اللہ نے کیے، اس پر اسے یقین ہو، اطمینان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں یہ واقعہ ذکر کیا، جب آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کا اعلان کیا تو ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہوئے، پیٹھ نہ پھیرتے ہوئے، جذبے سے سرشار ہو کر اگر اللہ کے راستے میں لڑوں اور مارا جاؤں
تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں جاؤ گا۔ اس کے بعد چند کھجوریں تھی، وہ کھجور کھا رہا تھا۔ جب آپ نے یہ بات بتائی تو اس نے وہ کھجوریں پھینک دی اور چلا گیا۔ اس کو کچھ ساتھیوں نے کہا یہ کھجوریں تو لے لو، کھا لو، پوری کر لو۔ کہا اب بقیہ کھجوریں جنت میں جا کر کھاؤ۔ یعنی یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ برحق ہے۔ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں ہر قسم کی خرافات سے، رسومات سے، ہر قسم کی جو بھی گلے کا توق بنی ہوئی رسومات ہیں، جاہلیت کی ہو، خاندان کی ہو، رسم و رواج کی ہو، سب سے اسے آزاد کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ رسول ان کے بوجھ اتار اتار کر ان سے ہٹاتا ہے۔ کوئی سود کی لعنت میں گرفتار تھا، کوئی کس لعنت میں گرفتار تھا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے گلے میں توق بن گئی تھی، جو چیزیں رسول نے اس معاشرے کو اتنا پاک اور صاف کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ آج اب جو دن گزر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں ان ایام کے تعلق سے کہ اب کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ رسول کی زندگی کا خلاصہ تو یہ ہے، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، نہ یہ کہ آپ کے کسی خاص دن اور تہوار کو منا لیا جائے۔ منانا یہ رسول سے عقیدت کی علامت نہیں، سچی دل سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے ابو طالب، آپ کے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا، اتنا ساتھ دینے والے۔ آج کل تو یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، شیعہ سنی میں نہیں، سنیوں میں یہ بات چھڑی۔ ایک کہہ رہا ابو طالب مسلمان ہے، ایک کہتا ابو طالب کافر۔ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا وہ کافر ہے، اس نے اسلام نہیں پڑھا، لیکن اس میں بھی ابھی دو گروہ بنے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اے پیغمبر وہ آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے ابو طالب آپ کے دشمنوں کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی آپ کے قریب نہیں آتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو بسا اوقات انسان کسی سے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، لیکن یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ اس کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے وہ خود بھی اچھا ہو گیا، مسلمان ہو گیا، ایمان ملا ہے۔ جو کلمہ انسان کی نجات کی اساس اور بنیاد ہے، اس کلمے کو اور اس کے تقاضے کو پورا کیجیے اگر رسول سے واقعتاً محبت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ عبدالقادر بھائی چاول والے ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کی بیٹی کو بھی پچھلے دنوں گولی لگی، اس کا بھی آپریشن ہوا ہے۔ ان کے لیے بھی حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، اقبال بھائی کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، میری بھابھی ہیں وہ بھی کافی عرصے سے علیل ہیں ان کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ قرض کے مسئلے میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بھی آسانی فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمجاہدین اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔